تیسری بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس میں ہمارے لیے سبق۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے میں چند اشارات میں بات رکھوں گا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سن رشد کو پہنچے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں رہنمائی کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں باپ بت تراش ہے، بت فروش ہے، اور بت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ حیران ہو گئے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد سامنے رکھ کر پھر جھک جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو خطاب کیا، اے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ ہم نے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے۔ ابا جان، یہ تو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کی کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ اس کا جواب باپ کے پاس نہیں تھا۔ تو باپ کہنے لگا، اے ابراہیم، تو میرے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، علیحدگی کا اظہار کرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور طویل وقت کے لیے تو مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد قوم کو خطاب کیا اور قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ کیا بت ہیں جن کے آگے تم جو ہے اعتکاف کیے بیٹھے ہو؟ یہ تو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ قوم نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم نے تو باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے تو کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قوم کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل طریقے سے دو مظاہرے ان کے سامنے کیے۔ رات کو ستارہ نکلا، یہ ستارہ پرست تھے، سیاروں کو اپنے لیے جو ہے ذریعہ سمجھتے تھے نفع اور نقصان کا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ قوم خوش ہو گئی کہ مان رہا ہے، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو خود کو نہیں بچا سکے وہ میرے کو کیا بچائے گا۔ اس کے بعد چاند نکلا، یہ میرا رب ہے، پھر وہ بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد سورج نکلا، کہنے لگا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بھی ڈوب گیا تو اعلان کر دیا کہ میں ان میں سے کسی ایک کی عبادت نہیں کرتا، میں اس ہستی کی عبادت کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اس کے بعد دوسرا پریکٹیکل مظاہرہ ان کے سامنے کیا کہ ان کے عید کا دن تھا، سب میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے تھے، بت خانے میں اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور چلے گئے تھے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں پہنچتے ہیں، کلاڑا تو ان کے پاس تھا، تو پہلا خطاب تو کیا ہے ان بتوں کو کہ یہ تمہارے سامنے انواع ہے، کھاؤ پیو، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ظاہر ہے وہ کہاں کھا سکتے تھے، لہذا پھر ان کی مرمت کی۔ تو مرمت کرنے کے بعد جو بڑا بت تھا وہ کلاڑا ان کے گلے میں ڈال دیا اور چلے آئے۔ ادھر قوم جو اپنے
عید کا فیسٹیول کر کے جب بت خانے آئے تو یہاں تو تماشے ہی کو کچھ اور تھا. تو آپس میں ذکر کرنے لگے کہ کس نے یہ ہمارے معبودوں کو پریشان کر دیا, کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کر ڈالی. تو بعد نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے ابراہیم, وہ کبھی کبھی اس کا ذکر کیا کرتا تھا. تو قوم نے کہا کہ اس کو حاضر کرو. حاضر کیا گیا. تو قوم میں اتنی جرت نہیں تھی کہ براہ راست ابراہیم سے خطاب کر سکے. جس بندے میں اللہ کی محبت موجود ہو اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو, پھر ساری مخلوق اسی سے ڈرتی ہے. نصرت بالرعب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے, میرا رعب ہی کافی ہے. تو قوم میں جرت نہیں تھی کہ ابراہیم سے مکالمہ کر سکے, تو بادشاہ کو درخواست دے دی نمرود کے دربار میں. اب ابراہیم حاضر ہو گئے. یہ تم نے کیا؟ اس نے مجھ سے کائے کو پوچھتے ہو؟ کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا بت بڑا ہے جس کے گلے میں لٹکا ہوا جو کلاڑا ہے, اس سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو فوراً کہنے لگے, سارے بیوقوف لوگ تھے, ابراہیم تمہیں پتہ نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے. یہی بات کہلوانا تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, یہی بات تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں, نہ یہ بول سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, یہ تمہارے کیا کام آئیں گے. اتنی موٹی دلیل کے بعد بھی ہٹ گرمی کے پر قائم رہ گئے. تو جواب میں کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم, ابراہیم کو جلاؤ, بڑا گستاخ ہے, اور اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو. الہ کس لیے ہوتا ہے؟ الہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے انسان مدد طلب کرتا ہے. الہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. جس کی مدد کی جائے وہ تو کمزور ہو گیا, تو جو کمزور ہو گیا وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے. الہ تو وہ ہوگا جو قوی ہو. تو ان بیوقوفوں نے اپنی غلطی کو بیان تو کیا لیکن تسلیم نہیں کیا. کہنے لگے حرقوہ, جلاؤ اس کو, وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. لہذا آگ میں ڈالے گئے. اور جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے, بڑی آزمائش. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا اور آگ میں کودنا گوارا کر لیا. یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, مگر اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈ نقصان دے دے, سلاما, سلامتی والی ٹھنڈک ہو. وہاں سے نکلتے ہیں. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, میں نے اپنی حجت تمام کر دی لیکن تم مان کر کے نہیں دے رہے ہو. اب میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے. عراق سے شام کی طرف چلے گئے. اور پھر اس کے بعد وہ مزید واقعات ہیں کہ جس میں سیدنا اسماعیل کی پیدائش اور پھر مکہ میں ان کو تنہا چھوڑنا اور اس کے نتیجے میں آب زمزم کا پیدا ہونا اور پھر آگے جا کر کے قربانی اور پھر بیت اللہ کی تعمیر. یہ وہ تمام سیرت کے مختصر گوشے ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ وقت کی کمی کے پیش نظر صرف اشارات میں بیان کیے ہیں. اب میرے لیے اور آپ کے لیے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کیا سبق موجود ہے؟ قرآن مجید میں یوں تو 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے اور ہر پیغمبر واجب اتباع ہے ان احکامات میں جو سب کے نزدیک مشترک ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے وہ احکام سب کے نزدیک ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ لیکن قرآن نے 2 انبیاء کا ذکر کیا ہے بطور اسوہ حسنہ کے، ماڈل، نمونہ عمل۔ ان میں سے تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے جس گوشے میں بھی تمہیں رہنمائی درکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمہیں رہنمائی دے دے گی۔ دوسری شخصیت اور دوسری ہستی جس کو اسوہ حسنہ کے طور پر قرآن نے بیان کیا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، بس اے لوگوں پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے جو سبق ہے، نمبر 1، ہر حال میں اللہ سے اپنے تعلق کو قائم بھی رکھو گے اور مضبوط سے مضبوط تر کرو گے۔ خوف، نا امیدی کو قریب نہیں آنے دو گے۔ نمبر 2، قلت اور کثرت کے چکر میں نہیں پڑو گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا داعی بن کر اٹھتے ہیں، اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنے قوم کو بھی دعوت دی، وقت کے بادشاہ کو بھی دعوت دی۔ ان تمام مراحل میں سے کسی بھی ایک مرحلے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا اتنے بڑے کام کو کیوں کروں، پہلے جماعت موجود ہو، افراد اکٹھے ہوں، اجتماعیت قائم ہو، اس کے ساتھ مل کر کے میں یہ کام کروں گا۔ نہیں، بلکہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک امت تھے، قانتن للہ، اللہ کے تابعدار، اللہ کے وفادار، حنیفاً یکسو ہو کر کے۔ تیسرا یہ ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں کرو گے کہ اس وقت فی الحال دین کے کام کرنا، اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہونا، اعلاء کلمت اللہ کی دعوت دینا، در حقیقت موت کو پکارنے کا اور موت کو دعوت دینے کی بات ہے۔ لہذا میں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں۔ عافیت اسی میں ہے کہ میں لا تعلق ہو کے رہ جاؤں۔ نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔
اگرچہ حالات تمہارے لیے کتنے ہی دشوار کیوں ہی نہ ہو، تم نے ہر حال میں کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ بہار ہو کے خزاں مجھے حکم آزاد لا الہ الا اللہ۔ دنیا میری تعریف کرے، دنیا میرے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، غلبہ دین، یہ میری زندگی کا مشن ہے اور میں اس مشن پر کاربند ہوں۔ چاہے مجھے لوگ اچھا کہیں، چاہے لوگ مجھے برا کہیں، حالات کچھ بھی ہوں، میں نے یہی کام کرنا ہے۔ یہی نعرہ مستانہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر میں نے بلند کرنا ہے۔ یہ ہے پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمبر 4، حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، کامیابی کے امکانات کتنے ہی بعید کیوں نہ ہو، راستہ کتنا ہی دشوار اور کھٹن کیوں ہی نہ ہو، لیکن بالآخر غالب تو حق ہی میں آنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے۔ تمام مزاحمت اور تمام مشکلات اور تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد بالآخر وہی بیت اللہ آباد ہے، بالآخر وہی مکہ مکرمہ مرکز توحید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اسوہ ابراہیمی، پیغام ابراہیمی جو توحید پر مبنی پیغام ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ ہے وہ پیغام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملا ہے۔ لہذا آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔